بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ جیسے کہ ہمارے تمام ویور، فالوور، پیشنٹ، فرینڈز اینڈ فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ میل انفرٹیلٹی اور فیمیل انفرٹیلٹی، یعنی مردانہ بانجھ پن اور زنانہ بانجھ پن، یا شادی کے بعد بچے کا نہ ہونا یا پریگننسی نہ ہونا، اس میں جو میاں بیوی کے دونوں کے جو ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کون سی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے، اور مرد کے کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے، عورت کے کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے ضروری سمجھا کہ جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نئی نویری جتنی بھی دلہنیں ہوتی ہیں، نئے نویرے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، ان میں جو بندھن ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی لوگوں کی وش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میری جو بیوی ہے یا میری جو پارٹنر ہے وہ بیسیکلی پریگننٹ ہو جائے۔ اسی طرح گھر والوں کا بھی یہی شوق ہوتا ہے، اور مرد اور عورت بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور سم کنڈیشن میں کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو کچھ ٹائم تک نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن زیادہ تر جو یہاں پہ رجحان ہوتا ہے وہ لوگ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد فوری طور پہ پریگننسی ہو جائے، یعنی بچہ ہو جائے۔ اب جب یہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس میں جو ٹائم گیننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس دوران میں ان کے گھریلو معاملات میں کافی ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ فیملی، ہر وہ گھرانہ، ہر وہ پارٹنر، ہر وہ جو نئے رشتے میں بندھنے والا بندہ ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایک جرنل نالج کے لیے، ان کے علم میں ہو کہ مرد کے کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں مردانہ بانجھ پن میں، اور عورت کے کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں زنانہ بانجھ پن کے اندر، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے اور اس کے مطابق وہ اپنی انویسٹیگیشن کروائیں، اور جو گولڈن پیریڈ ان کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ٹائم ان کا ویسٹ نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ بینگ اے فیمیل یا بینگ اے میل، میل جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں وہ سیمن انالائز ہوتا ہے، یعنی ہم اس کی جو منی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کسی بھی اچھی لیب میں۔ ہم جب بھی اس نے کوئی انٹر کورس کیا ہو، اس کے 3 سے 4 دن یا 3 سے 5 دن کے درمیان ہم وہ سیمپل اس کا وڈرا کرتے ہیں، اور وہ منی جو ہے وہ اس کی جو سپرم ہے، جو سیمن ہے اس کو بیسیکلی کسی اچھی لیب میں بھیجتے ہیں، اور وہ لیب اس کی سیمن انالائز کرتی ہے، یعنی وہ دیکھتی ہے کہ اس میں جو سپرم ہے، جرثومہ ہے، جراثیم ہے، وہ کتنے جو ہے وہ ایکٹیو فارم میں ہیں، ڈی ایکٹیو فارم میں ہیں، ڈیڈ ہیں، یا اس میں سپرم کی جو ریشو ہے، جو ویلیو ہے، یا اس کا پی ایچ لیول جو ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو سب سے پہلے مرد کا ہم سیمن انالائز کرواتے ہیں، یعنی اس کا منی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے جو سپرم ہے اس میں وہ کاؤنٹ میں ایکٹیویٹی کتنی آ رہی ہے، وہ بیسیکلی جتنے بھی ہیں وہ ڈیڈ کتنے ہیں، ایکٹیو کتنے ہیں، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یا کتنے پرسنٹ اس میں ویکنس ہے، یا اس کا پی ایچ لیول ہے، یا اس میں پز سیل آ رہے ہیں۔ تو مرد کا یہ ٹیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا یہ پتہ چل جاتی ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مرد کا سپرم بالکل ٹھیک بن رہا ہے، اس کا سیمن انالائز بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پز سیل وغیرہ نہیں ہے، یا ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کا پی ایچ لیول وغیرہ ٹھیک ہے، مرد پراپر اپنی فارم میں ہے، تو اب ہم اس کا باقی فزیکل معائنہ کیا کرتے ہیں، یا اس کی ہسٹری کیا لیتے ہیں۔ فزیکل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر مرد کا جراثیم ایکٹیو ہے، اب اس جراثیم کو ہم نے ڈپوزٹ کروانا ہے فیمیل کی یوٹیوب کے اندر، یا فیمیل کی ٹیوب کے اندر۔ فیمیل کی ٹیوبوں کے اندر ہم نے اس جراثیم کو ڈپوزٹ کروانا ہے، یعنی انجیکولیٹ جب اس نے کرنا ہے، جب اس نے انٹر کورس کرنا ہے، تو اس کی ہم نے پرفارمنس دیکھنی ہے کہ مرد کی جو سیکسول پرفارمنس ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے، یعنی اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن تو نہیں ہے، یعنی اس کی شہوت وغیرہ کم تو نہیں آتی، یا اس کی ٹائمنگ کا ایشو تو نہیں ہے، یا اس کے جو پینس ہے اس میں اکڑاؤ پن کتنا ہے، یعنی اس کی ایکٹیویشن کتنی ہے، جس نے وہ سپرم جو اس کے اندر بنا ہوا ہے اس کو ڈپوزٹ کرنا ہے فیمیل کی ٹیوبز کے اندر۔ اب یہ چیزیں ہم نے اس کی فزیکل دیکھنی ہوتی ہے، اس کی ہسٹری لینی ہوتی ہے، دونوں فیملیز کو بٹھا کے سننا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیکسول پرفارمنس ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں میل جو ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کو وہ ڈاکٹر کو بتانے میں اپنے آپ کو ہچکچاہٹ فیل کرتے ہیں یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں اگر آپ کی اریکشن کم ہے، آپ کی شہوت کم ہے، یا آپ کو مردانہ کمزوری کے کچھ اثرات ہیں، یا آپ جلد ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یا آپ کے جو نفس ہے اس کی جو ایکٹیویشن ہے اس میں کوئی کمی ہے، یا آپ کے پٹھے ویک ہیں، جو سادہ زبان میں اگر آسان الفاظ میں سمجھائیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نفس میں ڈھیلا پن ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قابل علاج ہیں اور ان کا علاج ممکن ہے۔ تو مرد کے ٹیسٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سیمن انالائز ہوتا ہے، جس میں ہم نے اس کا سپرم ایکٹیویشن دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر فزیکل میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سپرم جس ذریعے سے آپ کی ٹیوب تک پہنچنا ہے، وہ جو ذریعہ ہے وہ ایکٹیویٹ ہے
یعنی آپ کی شہوت ٹھیک ہے، آپ کو مردانہ کمزوری تو نہیں ہے، آپ کی ٹائمنگ کا ایشو تو نہیں ہے، یعنی آپ کے اریکٹائل ڈسفنکشن تو نہیں ہے۔ یہ تو میل کے اندر ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ اب فیمیل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو فیمیل میں سب سے پہلے اس کے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ضروری ہوتا ہے، جس میں ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں، پیلوک الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس طرح ویجائنل کے اندر سے بھی اس کی ٹیوبوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ فیمیل گائنیکولوجسٹ یا میل گائنیکولوجسٹ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے اور فیمیل کی یہ ساری صورتحال کو دیکھتا ہے۔ اب ہم نے فیمیل کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ایگ ہے وہ بن رہا ہے، جس طرح مرد کے اندر اگر جراثیم ہے تو عورت کے اندر ایگ بنتے ہیں۔ اب عورت کا ایگ نکلتا ہے اور مرد کا جراثیم نکلتا ہے، تو یہ ٹیوب میں آ کے ان کا ملاپ ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ایمبریو یعنی بچے کی پیدائش کا ذریعہ یا اس کا طریقہ کار شروع ہوتا ہے۔ اگر مرد کا سپرم ایکٹیو ہے اور عورت کے جو ایگ ہیں وہ پراپر نہیں بن رہے یا وہ ٹیوب کی طرف پراپر نہیں آ رہے تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی قابل علاج ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ اس کا ویٹ زیادہ ہے، یعنی اس کا لوور بیلی فیٹ بڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر فیبرائڈ ہے، سسٹ ہے، یا اس کے اندر کوئی پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، یا اس کا وزن زیادہ ہے، یا پھر ہم اس کے ہارمونل بلڈ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں جس میں ہم اس کا ایل ایچ ٹیسٹ لیتے ہیں، ایف ایس ایچ لیتے ہیں، سیرم پرولیکٹن لیتے ہیں، یا اس کے تھائرائیڈ فنکشنل ٹیسٹ کرواتے ہیں، آئرن ڈیفیشنسی کو دیکھتے ہیں، ہارمونل انبیلنسنگ کو چیک کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ویٹ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اس کے پیٹ کو دیکھتے ہیں۔ پیٹ کو دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فیبرائڈ نہ ہو، سسٹ نہ بنی ہو، سویلنگ نہ ہوئی ہو، یعنی یوٹرس کا منہ پراپر کھلا ہو، ٹیوبوں کے منہ کھلے ہوں، وہاں سے جو اس کا ایگ ٹرانسفر ہونا ہے ٹیوب کی طرف وہ پراپر جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہو۔ تو یہ ہمیں فیمیل کے ٹیسٹ ریکوائر ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ کہیں پریگننسی نہیں ہو رہی یا لیٹ ہو رہا ہے یا ایک بچے سے دوسرے کے درمیان میں آپ کا ایک کافی لمبا چوڑا گیپ آ چکا ہے، لیکن اس دوران میں آپ بجائے اپنی فیملی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ڈالنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ پراپر اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کروائیں۔ انویسٹیگیٹ کروانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ میل جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کروائے کول مائنڈ ہو کے، اس میں یہ نہ سوچے کہ میرا کیا بنے گا یا لوگ یہ کیا کہیں گے۔ آپ کو اگر ایک بیماری ہے، وہ بیماری ٹریٹیبل ہے، قابل علاج ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا سیمن انالائز کروائیں، اور اپنا پراپر ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اسی طرح پھر آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے پراپر ٹیسٹ کروائیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، ہارمونل ٹیسٹنگ ہوگی، یا اس کی ٹیوب ٹیسٹ ہوگا، وہ سارے کا سارا کروا کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ دونوں پرفیکٹ ہیں لیکن پھر بھی پریگننسی نہیں ہو رہی یا حمل نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے بعد ہم اگلا جو ویلوگ کریں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ویلوگ ہوگا۔ اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم بستری بیسیکلی آپ نے کیسے کرنی ہے، لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی ہم بستری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کی جو پارٹنرز ہے، آپ کی جو وائف ہے یا آپ کی جو لائف پارٹنرز ہے وہ پراپر پریگننٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو مرد کے جو انویسٹیگیشن کے ٹیسٹ تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے، اسی طرح فیمیل کے جو الٹرا ساؤنڈ سے لے کے ہارمونل ٹیسٹنگ ہے، یا اس کی ویٹ ریڈکشن ہے، یا اس کے پیٹ کی گرد گرد بیلی فیٹ ہے، یا سسٹ ہے، یا فیبرائڈ ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ تو ہم نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پریگننسی کے لیے، پریگننٹ ہونے کے لیے، یا بے اولادی کو ختم کرنے کے لیے، یا مردانہ زنانہ بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے ہم بستری کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔